بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کے سفر میں کبھی بھی حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کوئی دن تو ہمارے لیے نوید مسرت اور خوشخبریاں لے کر آتا ہے، تو کوئی پیام غم، کبھی خوشیوں کے شادیانے تو کبھی مصیبتوں اور پریشانیوں کی آندھیاں۔ ان آندھیوں کی زد میں کبھی انسان کی اپنی ذات آتی ہے، کبھی کاروبار، کبھی اہل و عیال اور کبھی دوست احباب۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتوں میں صبر اور خوشیوں میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے نتیجے میں خیر و بھلائی کی خوشخبری سنائی ہے۔ صبر ایسی سخاوت ہے جو کم نہیں ہوتی، ایسی تلوار ہے جو کبھی اپنا نشانہ خطا نہیں کرتی، اور صبر ایسا قلعہ ہے جو نہ تو منہدم ہوتا ہے اور نہ اس میں دراڑ پڑتی ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو۔ بظاہر تو صبر 3 حرفوں پر مشتمل ہے، مگر اپنے اندر ہمت، حوصلہ، برداشت، تحمل، بھلائی، خیر، نرمی، سکون اور اطمینان کی پوری کائنات سموئے ہوئے ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول صبر جمیل یہ ہے کہ مصیبت میں مبتلا شخص کو دیکھ کر کوئی یہ نہ محسوس کر سکے کہ اندر سے یہ انسان کتنا دکھی ہے۔ مقام صبر پہ فائز ہونا بہت بڑا مرتبہ و مقام رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں 90 سے زائد مقام پر صبر کا ذکر فرمایا گیا، اور انسانوں کو ملنے والے اکثر درجات اور بھلائیوں کو صبر کی طرف منسوب فرمایا گیا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں صبر کو تقرب الہی، دین کی سرداری، بے حساب اجر، نصرت ربانی اور رب کی رحمتوں کے حصول کا بہترین سبب اور ذریعہ قرار دیا گیا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ رب العزت اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ جب میں بندے مومن کی دنیا کی کوئی پیاری چیز لے لوں، پھر وہ صبر کرے تو میرے دربار میں اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، حضور اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ صبر اور نرمی کرنا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، صبر ایک ایسی سواری ہے جو کبھی جھکتی نہیں، اور قناعت ایک ایسی تلوار ہے جو کبھی ٹوٹتی نہیں۔ اور مزید فرمایا کہ ایمان میں صبر کا مقام اسی طرح ہے جس طرح بدن میں سر کا مقام ہوتا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ صبر کسے کہتے ہیں؟ جواب دیا، بغیر کسی ناگواری کے ایک کڑوا گھونٹ پی جانا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو کر رہے گا، اگر تم نے صبر کیا تو تم ثواب کے مستحق قرار پاؤ گے، اور اگر تم نے بے صبری سے کام لیا تو اللہ کا فیصلہ تو پھر بھی ہو کر رہے گا، مگر تم گناہ کے مستحق قرار پاؤ گے۔ محترم سامعین و ناظرین، افسوس، صد افسوس، آج ہمارے معاشرے میں ہر طرف بے صبری کی کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں۔ آج ہم صبر سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ذہنی دباؤ، ڈپریشن، شوگر اور ہائی بلڈ پریشر جیسے مہلک امراض میں مبتلا ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، بڑے بڑے عقل مندوں کی بصیرت کے چراغ بے صبری کی وجہ سے گل ہو جاتے ہیں۔ آج دین و دنیاوی حوالے سے معاملات میں صبر کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہی کی سمت جا رہا ہے۔ لڑائیاں عام ہو چکی ہیں، دوسروں کے بغض و کینے سے سینے بھرے ہوئے ہیں، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، اور لوگ مار دھاڑ پر کمر بستہ ہیں۔ ہر طرف فتنہ و فساد برپا ہے۔ کوئی علاقہ، کوئی شہر، کوئی بستی، کوئی کوچہ، کوئی قبیلہ، کوئی خاندان، کوئی گھر، اور نہ ہی کوئی جماعت ایسی ہے جس میں لڑائی اور جھگڑا نہ ہو۔ حتیٰ کہ ماں باپ،
بیٹا بیٹی، بھائی بہن، بیوی اور شوہر، استاد اور شاگرد، مالک اور نوکر، سینئر اور جونیئر ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی لڑائیاں بن جاتی ہیں۔ ذرا سی بات پر پوری پوری زندگی کے لیے بغض و عداوت اور غیظ و غضب سے سینے بھر جاتے ہیں۔ بات اتنی نہیں ہوتی، مگر بے صبری کی وجہ سے معاملات بگاڑ بگاڑ کر کہاں سے کہاں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ کسی نے ذرا سی کچھ بات کہہ دی تو بس آستینیں چڑھ گئیں، چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، جو کچھ منہ میں آیا بول دیا۔ خلا و طلاق تو بائیں ہاتھ کا کھیل بن چکا ہے۔ نکل جا میرے گھر سے، واپس مڑ کر بھی نہیں دیکھنا، اس کو میرے جنازے میں شریک نہیں ہونے دینا، اس طرح کی صدائیں ہمارے کانوں کی سماعتوں کا معمول بن چکی ہیں۔ غرض کیا کیا عرض کروں، ایک بول پر ساری زندگی کا رشتہ ختم اور ساری زندگی کے لیے ناتا توڑ دیا جاتا ہے۔ افسوس صد افسوس، خونی رشتوں کو بھی نہیں دیکھا جاتا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت گری نے تو دور جہالت کی یادیں تازہ کر دیں۔ ہر بندے کو منزل پہ پہنچنے کی سب سے زیادہ جلدی ہے، وہ اپنی تیز رفتاری کی راہ میں حائل ہر رکاوٹ کو کچلنے کے لیے انجام سے بے خبر ہمہ وقت تیار ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ہمہ وقت صبر کی سواری پہ سوار رہیں۔ مصائب، تکالیف، پریشانیاں اور غم تو آتے رہیں گے، مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی صبر و تحمل سے لبریز ہے۔ کافروں نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، پتھر برسائے، راستے میں کانٹے بچھائے، جس میں اتھر پہ اوجڑیاں ڈالیں، ڈرایا، دھمکایا، برا بھلا کہا، قتل کی سازشیں کیں، مگر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ذاتی انتقامی کارروائی نہیں کی، خود بھی صبر سے کام لیا اور رہتی دنیا تک اپنے ماننے والوں کو مصائب میں صبر کی تلقین ارشاد فرمائی۔ یاد رکھیے گا، زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی، گھریلو ہو یا سماجی، صبر کے بغیر زندگی کی کتاب نامکمل رہتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر وقت صبر کی سواری پہ سوار رہیں۔ مصیبتوں، پریشانیوں، بے جا مخالفتوں اور غموں کا سامنا ہو تو پھر بھی صبر ان تمام چیزوں کا بہترین جواب ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو صبر جمیل کی دولت سے اور اس نعمت سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔